بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے اللہ تعالیٰ کے دو نام یا رحمان یا رحیم، اس کو پڑھنے کے برکات، اس کے فضائل، اس کے اثرات شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک عام اور دوسری خاص۔ جو اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں، خواہ کوئی مسلمان ہے یا کافر، یہودی ہے، نصرانی، اللہ کا دوست ہے یا دشمن، اسے مانتا ہے نہیں مانتا، کوئی انسان ہے، حیوان، درخت، پتھر، اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ مطلب جب بارش ہوتی ہے تو وہ ہر امیر، غریب، نیک، بد سب کے کھیتوں پہ پڑتی ہے، وہ سب کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ اس طرح ہر ایک پر رحمت کرنے کے اعتبار سے اللہ کو رحمان کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان اتنی وسعت والی ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان پر رحمت نازل کرتا ہے، تب یہ زندگی کا سفر پورا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس صفت کے ذریعے سے پکارنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر وہ چیز ملتی ہے جس کی زندگی میں ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں جمالی ہے، اور اس کے 298 اعداد ہیں، اور اس کے پڑھنے سے آپ کو کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ میں آگے آپ سے شیئر کروں گی۔ آج کل بہت سی مائیں و بہت سے والدین، بہت سی بچیاں پریشان ہوتی ہیں کہ انہیں کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا۔ تو اگر کسی کی یہ حاجت ہے کہ اس کو کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا اور اس کے دل کی حاجت پوری نہیں ہوتی، تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو علیحدہ پاکیزہ جگہ پر بیٹھ کر باوضو روزانہ 3125 مرتبہ پڑھے، اور ہر روز وظیفہ ختم ہونے پر اللہ کے حضور نیک رشتہ ملنے کی التجا کرے، انشاءاللہ بہتر اسباب پیدا ہوں گے۔ اس وظیفہ کے شروع اور آخر میں 11 مرتبہ استغفار ضرور پڑھے۔ اس کا دوسرا جو ورد ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصول چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے یا رحمانوں کا ورد حصول رحمت کے لیے بہت مجرب ہے، اور اسے روزانہ 1100 مرتبہ صبح یا شام کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہے گا۔ بے شمار بزرگان دین اور مشائخ نے اس اسم کو کثرت سے پڑھا اور ان پر اللہ کی رحمت نچھاور ہوئی۔ اس کے پڑھنے سے دل عبادت کی طرف بھی مائل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مشکل میں پھنس گیا ہے اور اپنی مشکل سے نہیں نکل پاتا تو اس کے لیے اسے کثرت سے پڑھتا رہے، اور اس کے لیے اس کو 40 دن 6250 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی مشکل ہوگی وہ آسان ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بیماری کے لیے اگر شفا چاہیے تو اس اسم میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے، کیونکہ بیماری سے شفا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بدولت ہی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص یا اللہ یا رحمان کو نماز فجر کے بعد روزانہ 100 مرتبہ پڑھے تو وہ تندرست ہو جائے گا، اور اگر کسی بیمار کو یہی اسم 5 دن تک 41,000 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ اسے بھی اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے گا۔ اکثر آج کل والدین اس بات سے بہت پریشان نظر آتے ہیں کہ ان کے بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو اس کے لیے ان کے والدین جو ہیں اس اسم کو 11 روز تک روزانہ 1788 مرتبہ 1788 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ بچوں کا دل پڑھائی میں لگنے لگے گا اور بچے پڑھائی میں بہت اچھے ہو جائیں گے۔ رحمان کا مطلب ہے اے رحمت والے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام رحیم اسی رحمان کی ایک مخصوص صورت ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اسم جمالی ہے، اور اس کے اعداد 258 ہیں، 258۔ رحیم وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر بے کسی، مصیبت، ناتوانی اور مظلومی میں رحم کرتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی اس سے رحم مانگتا ہے تو ہر دم رحم کرنے کو تیار ہے، اور جو رحم کی التجا کرتا ہے اس پر رحم کی نظر التفات کر دیتا ہے، اور اگر کسی کا کوئی کام بگڑا ہو تو اسے درست کر دیتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس وقت رحم کرتا ہے جب اس سے رحم مانگا جاتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام سے پکارے پروردگار اسے اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، اس کے دل میں جذبہ رحم حد درجے کا پیدا کر دیتا ہے، اور وہ بذات خود بھی دوسروں پر رحم کھانے لگتا ہے۔ اس اسم کے چند فوائد آپ سے میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔
غیر مسلم کے لیے سچائی کا راستہ صرف اللہ کے دین میں ہے، لہٰذا اگر کسی کافر یا ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ سچا دین کون سا ہے تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو 7 دن تک روزانہ 7000 مرتبہ پڑھے، اسے سچے دین کی رہنمائی مل جائے گی اور وہ انشاءاللہ صاحب ایمان ہو کر مرے گا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص کا عقیدہ متزلزل ہو تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو سوتے وقت 1100 مرتبہ پڑھ کر سوئے، اللہ تعالیٰ سچ کی طرف اشارہ فرما دے گا۔ اور اس میں ضرور مینشن کروں گی ایسے لوگوں کو، کیونکہ آج کل فتنوں کا دور ہے تو بہت سارے فتنے ہمارے آس پاس ہیں، تو آپ ڈاؤٹڈ ہو جائیں اگر کبھی اپنے عقیدے کے بارے میں، تو ضرور اس اسم کی برکت سے فیض یاب ہوں۔ آپ 1100 مرتبہ پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ دوسرا اس اسم کی یہ بھی برکت ہے کہ اگر آپ ہر دل عزیز ہونا چاہتے ہیں، کہ آپ چاہتے ہیں آپ جہاں بھی جائیں آپ کی عزت کی جائے، تو نماز فجر کے بعد روزانہ یا رحیموں کو 500 ٹائمز آپ پڑھیں تو یہ عزت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اپنے برائے سب لوگ ہی آپ کو چاہنے لگتے ہیں اور ہر ملنے والا محبت سے پیش آتا ہے، ایون دشمن بھی آ کے نرم پڑ جاتے ہیں۔ اس اسم کو پڑھنے والا خود بھی بہت نرم دل ہو جاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بڑی ہمدردی اور شفقت سے پیش آتا ہے۔ کہتے ہیں انجام اگر اچھا ہے، انت بھلا تو سب بھلا، اگر آپ کا انجام اچھا ہے، آپ کا آخر اچھا ہے تو سب اچھا ہے۔ صاحب ایمان رہتے ہوئے اس دنیا سے جانا بڑے مقدر کی بات ہے۔ اس اسم کو روزانہ 258 مرتبہ پڑھ ایمان مرے گا اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، نزا کے عالم میں آسانی پیدا ہوگی، قبر کی منازل بڑے آرام سے طے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس پہ حد درجہ رحم کرے گا اور اس کی قبر کو کشادہ کر کے مثل جنت کر دیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کی نجات ہوگی۔ اس طرح اگر کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہے تو اس سے چاہیے کہ اس اسم کو 40 دن تک 1548 ٹائمز روزانہ سونے سے پہلے پڑھے تو اس کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی اور جس کسی سے کوئی کام ہوگا وہ فوراً کر دے گا، دنیا و آخرت میں اسے سعادت حاصل ہوگی۔ اور اگر کوئی قید میں پھنسا ہوا ہے تو وہ اسے کثرت سے پڑھنا شروع کر دے تو قید سے رہائی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اس میں ایک دعا کا عمل بھی میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں کہ دعائے رحیمی بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ دعا حاجت پوری ہونے کے لیے بہت ہی اکثیر ہے، خواہ آپ کی کیسی بھی حاجت ہو، اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فوراً پوری کر دے گا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس دعا کو 7 دن تک 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اور جو بھی خواہش آپ کے دل میں ہوگی بشرط کہ خواہش خلاف شرع نہ ہو تو آپ کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ چھوٹی سی آیت ہے، آپ کو اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، اللہم انت رحیم وآنا الخاطی فمن یدع الخاطی الا الرحیم یا ربی۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تو رحیم ہے اور میں خطا وار ہوں، بس جب خطا کار اپنے رحمان کو پکارے، اپنے رحیم کو، رحم کرنے والے کو پکارے تو وہ تیرے سوا کون ہے یا رب۔ اور بڑی